بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگہ آئینہ ساز میں۔ تو آج ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کے کچھ دوسرے نام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، قرآن العظیم بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ سورہ صلاۃ کہنے کی ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا، یعنی اس کی پہلی 3 آیات اللہ کریم نے اپنے لیے رکھیں اور آخری 3 آیات اپنے بندے کے لیے رکھ دیں۔ اسی طرح اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر زہر کی شفا موجود ہے۔ اسے سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، رقیہ کا مطلب دم کرنے والی صورت ہے۔ حضرت ابو سعید جو ہے انہی سے روایت ہے کہ جب ایک سانپ نے ایک شخص کو کاٹا اور میں نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی دم کرنے والی سورہ ہے۔ اسے اساس القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ، کیونکہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اسے سبع مثانی کہنے کی ریزن، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 عربی میں، اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی آیات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سبع مثانی جو ہے سورہ فاتحہ ہی ہے، اور اس میں 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسا کہ ہم جو ہے وہ بسم اللہ کی تفسیر میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل پہ اگر آپ بات کریں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے نماز کی وجہ سے انہیں جواب نہیں دیا، اور میں نماز سے فارغ ہو کے آپ کے پاس گیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کیا تم نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار کو سنو؟ تو خیر میں تمہیں جو ہے وہ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے بڑی جو سورہ ہے اس کا نام بتا دوں گا۔ اور جب آپ نکلنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر، تو میں نے ان کا وعدہ یاد کروایا، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن العظیم ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام جو ہے وہ قرآن العظیم بھی ہے۔ مسلم اور نسائی میں ایک حدیث جو ہے وہ روایت ہے، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور تھوڑی دیر میں ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نور ایسے لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے، اور اس میں سے سب سے پہلا سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان میں سے دونوں کا ہر حرف، لفظ نہیں، ہر حرف نور ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جی، 395 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ ریکال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ادھوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ حضور اگر جو ہے وہ امام جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوں نماز میں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھا جائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ چپکے سے پڑھ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جی، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس فضیلت سورہ فاتحہ کی، ہم تفسیر
پہ بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد، حمد جو ہے وہ ثنا کا جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عربی سمجھنے والے اسے شکر کے زمرے میں بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا الحمد للہ۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر شکر کرنے والے کا جملہ الحمد للہ ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جی، یہ بہت شاندار حدیث ہے، مجھے خود بڑی فیسینیٹ کی جب میں نے اسے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، بیسیکلی ان کے راوی جو ہیں عبداللہ بن عمر بن عبد الخطاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک جملہ ایسا پڑھا، جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک، اے میرے رب میں تیری تعریف کرتا ہوں، یعنی حمد بیان کرتا ہوں جیسے تیری ذات کی جلالت شان اور تیری عظیم سلطنت کے لائق ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد دونوں فرشتے جو اعمال کو لکھتے ہیں وہ گھبرا گئے، اور وہ بارگاہ خداوند میں پیش ہوئے کہ اللہ کریم، ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ اس جملے کا کتنا ثواب جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس جملے کو اسی طرح سے لکھ دو، اس کا حساب میں خود اپنے بندے کو دوں گا جس دن ملاقات ہوگی اس سے۔ تو یہ الحمد کی جو ہے وہ فضیلت کا ہی ایک جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ خیر، الحمد للہ رب اچھا، اس میں جی رب کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں جی۔ لغت میں اس کا بڑا زبردست معنی ہے جی، اس کا لغت میں معنی ہے سردار، اور اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والا، اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والا۔ دیکھیں، اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مٹی کے برتن بنانے والا شخص مٹی کو پہلے گوندتا ہے، اس کو توڑتا ہے، مروڑتا ہے، اور پھر اس سے شاہکار کوزہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم بھی جو ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ بندے کی زندگیوں کو اتار چڑھاؤ میں سے گزار کے، اس کو تکمیل کے مراحل میں سے گزار کے مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ رب ہونے کی جو ہے وہ معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے جی۔ عالم اللہ کے سوا تمام چیز جو اس نے تخلیق کی ہے وہ عالم کے زمرے میں آتی ہے۔ عالم بھی بیسیکلی جمع کا ہی لفظ ہے۔ عالم کی بڑی مزیدار سی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی واحد ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور عالم جو ہے وہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اور ہر وقت اور زمانہ جو ہے وہ عالم کے زمرے میں آ رہا ہوتا ہے۔ روایات میں مختلف لکھا ہوا ہے جی۔ کچھ روایات میں ہے کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ 70,000 عالم جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم، تو اس کی تفسیر کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان کا مطلب جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب جو ہے وہ آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے جی مالک یوم الدین، اگلا جملہ۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں، اور دین کہتے ہیں بدلہ، بدلہ، جزا، حساب۔ تو مالک یوم الدین جو جزا کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو روز قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، اسی کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 73 جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ دیکھیں، اس میں آپ جب اس کا ترجمہ دیکھیں گے، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے تخلیق کیا زمینوں اور آسمان کو بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فَيَكُون، تو ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہا ہوا تو حق ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، یوم، اس دن،
ینفخ جس دن پھونک دیا جائے گا فی الصور سور یعنی روز قیامت کے دن. تو یہی آیت بیسیکلی ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک. اور آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں بھی یہی دیکھا، مالکی وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ینفخ فی الصور، اور وہ جو ہے وہ سور کے پھونکے جانے کے دن کا مالک ہے، یعنی روز قیامت کا مالک ہے. تو خیر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جی. اچھا یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، روز قیامت میں کا مالک کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا ہی مالک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جہان میں تو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت جو ہے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، لیکن روز قیامت ایسا آپشن نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کی ذات ہی صرف اور صرف جو ہے وہ مالک اور بادشاہ ہوگی. اور اسی طرح سے جو ہے صحیح مسلم اور بخاری میں ایک حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بدترین نام ہے اس کا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ شہنشاہ کہلوائے، کیونکہ اس جہان میں صرف ایک ہی شہنشاہ اور حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت دیں آپ کو اور مجھے، اور آپ کی زندگیوں میں آسانی رہے، امن رہے. پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.